اور ناظرین اس وقت ہم لوگ موجود ہیں سمیع اللہ شاہ صاحب کے پاس جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں. ان سے ہم بات کریں گے جنسی زیادتی کے حوالے سے اور یہ بھی معلوم کریں گے کہ کتنی قسم کی ہراسمنٹ ہوتی ہیں جو کہ قانونی حساب سے اس پہ کیا سزائیں ہیں اور ان کی کیا اقسام ہیں. اس پہ ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم سمیع اللہ صاحب. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیں سب سے پہلے تو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہراسمنٹ ہے وہ صرف جنسی زیادتی نہیں اور بھی طرح کی ہراسمنٹ ہوتی ہیں, ان کی اقسام کیا ہیں؟ ہراسمنٹ کی مختلف اقسام ہیں جس میں فزیکل ہراسمنٹ بھی ہے, سائیکالوجی ہراسمنٹ بھی ہے, سائبر کرائم میں بھی ہراسمنٹ ہے اور مختلف قسم یہ جو بیسک چیزیں ہیں. دوسرا ویژولی بھی ہے اور فزیکلی بھی ہے. اب اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں کو ہراس کرتے ہیں. چونکہ پاکستان میں خواتین کے حوالے سے ہراسمنٹ کے بہت سے ایشوز آتے ہیں. حالانکہ پاکستان اسلامی ملک ہے اور ایک لبرل ملک ہے, یہاں کسی قسم کی پابندی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان مسائل پہ بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. ابھی انہوں نے پہلے تو اتنا نہیں تھا, لیکن وومن پروٹیکشن ایکٹ کا جو گورنمنٹ نے لاگو قانون بنایا ہے, یہ اسپیشل اسی لیے بنایا ہے کہ عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اور عورتوں کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائے. اس کے حوالے سے مختلف قسم کی سزائیں بھی انہوں نے دی ہیں اور سخت قسم کی سزائیں دی ہیں. جس طرح فار ایگزامپل سائبر کرائم میں اگر آپ کسی کو ہراس کرتے ہیں تو اس میں 1 کروڑ روپے تک جرمانے کا بھی گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے. اچھا, اگر ہم سیکشلی ہراسمنٹ کی بات کریں, سیکشل ہراسمنٹ کی جو کہ جنسی زیادتی ہم جس کو کہتے ہیں, تو اس کے حوالے سے کتنا عمل کیا جاتا ہے؟ قانون تو بہت بنائے جاتے ہیں, اس حوالے سے قانون کیا ہے, اس کے حوالے سے سزا کیا ہے اس شخص کے لیے جو کہ یہ ایک گندا عمل کرتا ہے؟ اصل میں دیکھیں, قانون تو اس کے لیے بہت سخت بنایا ہے اور اسپیشلی جو وومن پروٹیکشن ایکٹ بنایا ہے وہ اسی لیے بنایا ہے کہ عورتوں کو تحفظ دیا جائے. لیکن چونکہ ہمارا ملک ایسا ہے کہ خواتین کو اپنی عزت کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے, معاشرے میں رہنا بھی پڑتا ہے, اس وجہ سے زیادہ فالو اس نے نہیں کرتا. لیکن جس نے بھی فالو کیا ہے تو ملزم کو جس نے بھی عمل کیا اس کو سخت سے سخت سزا ہے. کون جیسے جس کے ساتھ زیادتی ہو؟ جی, جو لیڈیز جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس میں اب روزانہ عدالتوں کے چکر, اس لیے کہ ہمارا عدالتی نظام اتنا فاسٹ ٹریک پہ نہیں ہے کہ جلد از جلد اس میں فیصلہ دیا جاتا ہے, چونکہ ایک پروسیجر. سوالات بھی پھر خواتین سے اس نوعیت کے کیے جاتے ہیں کہ کوئی نہیں آتا. ہاں, دوسرے خواتین سے ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ جس کو بولنے میں بھی انسان کو شرمندگی ہوتی, تو دوسرا معاشرے میں بھی رہنا ہوتا ہے, محلے علاقے میں رہنا پڑتا ہے, تو پھر وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے زندہ درگور ہو جاؤں لیکن یہ فیس نہیں کروں. اس وجہ سے بہت کم ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو کہ کورٹ کی طرف آتے ہیں اور اینڈ تک جاتے ہیں. اس میں تقریباً 99% کنویکشن ہی ہوتی ہے جس کیس میں عورت اپنے جو کیس کو فالو کیا ہے اور اینڈ تک لے کر گئی ہے. اچھا, خواتین کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جس طرح سے فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, یا پتہ نہیں لوگ اب ذہنی بیمار ہو گئے ہیں یا پھر اتنی پستگی کا شکار ہو چکے ہیں کہ نہ صرف خواتین بلکہ بچے, بچیاں, لڑکے, لڑکیاں, ان سب کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اصل میں جو ہمارا ان کے حوالے سے کوئی قوانین؟ ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ اب دیکھیں اسکول 2 سال سے بند ہیں, موبائلز ہیں. جب انسان فارغ ہوتا ہے اسکول کی طرف نہیں جاتا ہے تو لڑکے لڑکیاں گھر میں بیٹھ کے کیا کریں؟ لازمی بات ہے کوئی ایڈوانس دور ہے, یا تو کمپیوٹر کے ساتھ کھیلیں گے یا واٹس ایپ ہے, نیٹ ہے, تو اس میں دیکھیں دنیا تو بہت کھلی ہے, جہاں بھی دیکھیں ہر قسم کے میٹیریل آپ کو ملتا ہے. اب ہمیں اویئرنیس ہوتی نہیں ہے, اس لیے کہ والدین جو ہیں وہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں, بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے, جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں جسے ایک ننگی تار بچے کے ہاتھ میں دیا جائے اس کو تو پتہ نہیں ہوتا, وہ تو کھیلتا رہتا ہے تو اسی کو ڈیمیج کرتا ہے. یہی حال ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا ہے کہ جن کو پراپر گائیڈ لائن نہیں دی جاتی, نہ انسٹیٹیوشنز میں نہ گھروں میں, اس لیے کہ ہر آدمی اتنا مصروف ہے کہ ہر آدمی جو ہے ڈپریشن کا شکار ہے. تو جب تک ان چیزوں کو پراپر ٹائم نہیں دیا جائے, اگر سب لوگوں کو پراپر ٹائم دیا جائے, ہمارے نوجوان بچوں کو, بچیوں کو, تو ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ پاکستان سر آپ کا مقصد کیا یہ ہے کہنے کا کہ جو بچے بچیاں جن کو والدین نہیں ٹائم دے پاتے تو کیا وہ بڑے ہو کے یہ کرتے ہیں, لیکن جن کے ساتھ تو زیادتیاں ہو رہی ہیں تو اس میں دیکھیں یہاں ہمارے ہاں بعض چیزیں بہت سخت ہیں, جس طرح پردے کا ہے, تو یہاں جو چیزیں دکھنے میں نہیں آتی ہیں. میں پرسوں اس پہ اس لیے کروں گا کہ دوسرے اب دیکھیں وہ جرمنی کی ایک لڑکی آئی تھی, اس نے پورا پاکستان موٹر سائیکل پہ ڈھوما, ہر جگہ گئی, لیکن اس نے کہیں بھی اس کو کچھ نہیں ہوا.
مین چیز آپ کی اویئرنیس ہے. اگر آپ کسی تھرڈ کلاس علاقے میں رہتی ہیں اور آپ وہاں یا جینس پہنتی ہیں یا شرٹ پہنتی ہیں تو وہ ماحول اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہی چیز ہے آپ ڈیفینس میں کریں تو وہاں اس لیے کہ لوگوں کی جو اویئرنیس ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں نہیں ہوتی. تو علاقے کا بھی اس پہ بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے کہ آپ کس علاقے میں رہ رہی ہیں. اگر آپ لانڈی کورنگی میں رہ رہی ہیں تو آپ کو اس علاقے کے مطابق اپنے آپ کی ڈریس اپ اور سب چیزیں اس کے حساب سے کرنا چاہیے. اس لیے کہ دیکھیں انسان تو کیا شیطان کا ایسا دوسرا نہ نام ہو سمیع اللہ صاحب کہ کوئی آپ کی اس بات سے کوئی یہ مطلب اخذ کر لے کہ اگر اس طرح کے علاقے میں اگر کوئی لڑکی کوئی ویسٹرن یا کوئی دوسری طرح کے اگر کپڑے پہن کے جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ تیار رہے، کیونکہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے جی اس نے تو کپڑے ایسے پہنے تو ہمارے پاس تو لائسنس آ گیا یہ سب کچھ کرنے دیکھیں لائسنس کی بات نہیں ہے. اگر جنگل میں کسی بکری کو اکیلا چھوڑ دیا جائے نا تو ہر جانور اس پہ اٹیک کرے گا. مثال یہ ہے کہ ہم پاکستان میں یورپ تو کنٹریز یعنی کہ ہم سب اب ہمارا معاشرہ جانور بن چکا ہے. معاشرہ ہمارا ایسا ہے کہ 6 سال کی بچی کو نہیں چھوڑتے. 6 سال کی بچی کو نہیں چھوڑتے. ہم کہاں جائیں؟ تو 6 سال کی بچی کے تو پھر کپڑے تو پھر اس میں آپ کپڑوں کی بات کریں نا تو 6 سال کی بچی کے کپڑے ایسے کیا ہوتے ہیں؟ حیوانیت ہمارے ہاں اتنی تو آ انسان چکی کی پھر سوچ میں کہ ہوئی نا. ہماری میں نے آپ کو کہا نا کہ جب تک ہمارے ہاں تعلیم کا فقدان اتنا ہے کہ آپ ڈیفینس کی طرف جائیں یا اچھے علاقے میں جائیں تو وہ وہاں سب پڑھے لکھے لوگ آپ کو ملیں گے. وہاں واقعات تو پڑھے لکھے لوگوں میں بھی اس طرح کے ہو جاتے ہیں. اس میں بہت کم ریشو ہوتا ہے. جتنی بھی واقعات ہوئے ہیں چاہے وہ اسلام آباد میں ہو چاہے وہ کراچی میں ہو وہ آپ کو پسماندہ علاقوں میں ملیں گے. جنسی زیادتی کا آپ کے خیال میں اگر ہو رہی ہے تو وہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ جو خواتین ہیں وہ علاقے کے اکارڈنگلی ڈریس اپ نہیں ہوتی؟ جی اس حوالے اچھا یہ آپ شور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر ہم ایک تھرڈ کلاس علاقے میں رہتے ہیں جو کہ درمیانے لیول سے بھی نیچے ہے، اگر میں وہاں ٹی شرٹ میں جاتا ہوں تو ان لوگوں نے وہ چیز نہیں دیکھی ہوتی. ہر آدمی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے آنکھوں سے اس کو تربیت کی بھی تو بات ہوتی ہے نا. اگر کوئی علاقے میں ایسا ہے ہو سکتا ہے کہ شاید اس کے وسائل اتنے نہ ہو کہ وہ کسی ایسے علاقے میں رہ رہا ہے، لیکن اگر اس کی گھر سے تربیت اچھی ہے، اگر وہ مذہب کو صحیح سے جانتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں اس کی حیا کیا ہونی چاہیے یا کسی بھی عورت کو عزت کیسے دینی چاہیے. یہ تو ایک خاندانی ہونے پہ یا ایک تربیت اچھی ہونے پہ بات ہے نا. ایسے تو کوئی بھی اچھا انسان بھی اٹھ کے پھر وہ یہ کرے کہ ایک لڑکی کے اوپر بس ایک قصوروار ہو گئی. پھر تو ایک چیز میں اب تو خاتون کو ایک لڑکی کو قصوروار گھر ہے نا، گھر میں پھر لڑکوں کے ساتھ جو ہوتا ہے تو پھر لڑکے کیا کرتے ہیں؟ لڑکوں کے ساتھ بھی تو زیادتی ہوتی تو ہے. یہ درمیانے طبقے کے علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ وہاں تعلیم کی انوائرمنٹ نہیں ہوتی. ایک گھر ہے، میں نے ایک خوبصورت سا گھر بنا لیا، لیکن میں جب تک اپنے ارد گرد کے اسٹریٹ کو گلی کو اچھا نہیں بناؤں گا تو میں گھر میں اگر اچھا ٹائل بھی لگاؤں گا تو وہ خط خراب ہو جائے گا. اس لیے کہ جو آس پاس کی جو را مٹیریل ہے نا وہ اڑ اڑ کے میرے گھر میں آئے گا. تو میں اپنے جب تک میرا ماحول صحیح نہیں ہوگا میں اپنے گھر میں کتنی بھی انوائرمنٹ اس کو سکھاؤں، اس کو ایتھکس سکھاؤں، لیکن جب تک میں معاشرے کو صحیح نہیں کروں گا تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. معاشرے کو ہم سب مل کے آپ کو لگتا ہے کہ کلیکٹیولی معاشرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ہم معاشرے کو بالکل ٹھیک کر سکتے ہیں. دیکھیں کیوں نہ ہر انسان اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرے تو معاشرہ خود ٹھیک ہو. وہ تو آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ہم جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہ ہم اور آپ سے ہی بنا ہے، لیکن ہر آدمی کی سوچ میرے آپ جیسے نہیں ہے. اچھا سمیع اللہ صاحب، جو لوگ جنسی زیادتی کرتے ہیں ان ملزمان کے لیے، ان مجرمان کے لیے کیا سزائیں واقعی میں ان کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا ہے؟ کتنی سخت سزائیں ان کے لیے؟ جی بالکل، ان کو عمر قید بھی دی جاتی ہے، ڈیتھ پینلٹی بھی دی جاتی ہے اگر ان پہ ثابت ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب ایویڈنس آتے ہے اور جو مضروب ہے، جو ایبڈکٹی ہے یا جس کے ساتھ افینس ہوا ہے وہ کورٹ میں ایویڈنس دے دے اور ایویڈنس کے ساتھ جو میٹیریل ہے وہ سب ایک کارپوریشن کریں تو ملزم کو سزا سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اچھا ایک چیز آپ کو لگتا ہے کہ اس میں تھوڑے سے امینڈمنٹ ہونے چاہیے، کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سی خواتین یا بچیاں ان سے کیونکہ سوالات اس قسم کے کیے جاتے ہیں کہ وہ صرف اپنی عزت کی وجہ سے اور شرم کی وجہ سے پھر آگے نہیں آتے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ اس میں امینڈمنٹس ہونی چاہیے کہ اس طرح کے سوالات نہیں کیے جائیں جس سے لوگ اتنا زیادہ ڈسکریج نہ ہو، وہ آگے بڑھیں اور وہ آ کے ایٹ لیسٹ اس طرح کے کیسز کو فالو کریں، ابھی تو پرسو کریں. ڈسٹرکٹ کورٹس میں بھی بہت اچھی امپرومنٹ ہوئی ہے اور ان خواتین کو کورٹ آنے سے بچانے کے لیے ویڈیو لنک کے ذریعے
جس میں ایک الگ کمرہ بنایا ہوتا ہے جس میں اس کی جو ہے ان سے کویشچننگ آنسر ہوتی ہے، مطلب سپریٹ ہوتا ہے، جس میں ان کو کورٹ بھی آنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور کوئی دوسرا بندہ بھی نہیں ہوتا، تو ان کو پروٹیکشن بھی ہوتی ہے اور وہ ایزیلی ڈیٹیل سے اپنا کویشچن آنسر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بہترین چیز ہے اگر واقعی میں اگر اس طرح سے قوانین بنائے جائیں، کیونکہ بہت سے جو جنسی زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں، خواتین صرف اسی وجہ سے جو ڈسکریج ہوتی ہیں کہ ہم سے سوالات اس طرح کے کیے جائیں گے کہ وہ آگے بڑھنا نہیں چاہتے، ان کے فیملی نہیں چاہتے کہ آگے بڑھا جائے، لیکن اگر واقعی میں اگر صحیح طریقے سے عمل درآمد ہو تو جو اس طرح کے درندے ہیں، وہ مجرمان، وہ درندے جنہوں نے اتنا زیادہ سفاک عمل کیا ہو، تو ان کو سزا ان کو دی جا سکتی ہے، ان کو اس مقام پہ پہنچایا جا سکتا ہے جہاں سے وہ بلونگ کرتے ہیں، یعنی کہ سزا ان کو دی جائے تاکہ ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکے۔ جب تک سزا نہیں دی جائیں گی، سزائیں نہیں ہوں گی لوگوں کو، اس طرح کے مجرمان کو، اس طرح کے جرائم پروان چڑھتے رہیں گے اور ہمارا معاشرہ کبھی بھی بہتری کی طرف نہیں جا سکتا۔ اس پر سوچنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی پوائنٹ پر ہم ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، دیکھتے رہیے آخر کیوں۔